عریشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ جب تک ڈاکٹر ایش نہ ہو چاہے تم کسی کو بھی لے آؤ، صورتحال نہیں بدلے گی۔ ایک مریض کو آپریشن سے پہلے ڈرانا اور انہیں اپنے ڈاکٹر کے بارے میں پریشان اور بے اعتماد کر دینا آپریشن کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں تھا۔ پروین شروع سے ہی اپنی پھپھو کو تسلی دینے کے ارادے سے آئی تھی۔ جب اس نے سب کے خوفزدہ چہرے دیکھے تو وہ ایش کا نام لینے ہی والی تھی کہ شائستہ نے اچانک کہا، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں پروین، چلو آپریشن کی تیاری کریں۔ پروین لمحہ بڑھ کے لیے رک گئی۔ عریشہ تیزی سے بولی، کتنی بے وقوف ہیں آپ پھپھو، کیا آپ کو بھی مرنے کی جلدی ہے؟ سومیا مزید گھبرا گئی۔ امی، شائستہ نے اسے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، تمہارے والد اور تم نے اس آپریشن کے لیے کتنے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا؟ کوئی بھی اسے کرنے کی ہمت نہیں کر رہا کیونکہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ مشکل ہے، چاہے کوئی بھی ڈاکٹر ہو، تو پھر سرجن کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ یہ خطرہ لینے کے لیے تیار تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اے خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ ہو۔ اس نے سومیا اور سکندر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ یاد رکھنا سکندر، سومیا، چاہے آپریشن کا کامیاب ہو یا نہ ہو، یہ میرا فیصلہ ہے، اس کا پروین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پروین نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کا اپنی پھپھو کے لیے محبت سے بھر گیا۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ مسز سکندر، ہم آپ کو اب آپریٹنگ روم میں منتقل کریں گے۔ شائستہ کو آپریٹنگ روم میں منتقل کرنے کے بعد پروین آپریشن سے پہلے کی تیاری کے لیے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی اس نے عریشہ کی آواز سنی۔ کہاں جا رہی ہو پروین؟ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، تمہیں ضمیر کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، ہے نا؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ جب ہاسپٹل کا عملہ شائستہ پھپھو کی ڈیڈ باڈی باہر لائے گا تو سکندر انکل تمہیں ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ تم یہاں سے جا نہیں سکتی، تمہیں یہی رہنا ہوگا اور شائستہ پھپھو کی زندگی کی ذمہ داری لینے ہوگی۔ پروین رک گئی اور دھیرے سے بولی، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ عریشہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا، ایسا کیا کام ہے پروین جو پھپھو کی زندگی سے زیادہ اہم ہو؟ تم اتنی سنگ دل کیوں ہو؟ جب پروین آپریٹنگ روم کے سائڈ دروازے سے داخل ہوئی تو اس نے فوری طور پر اپنا سرجیکل اسسٹنٹ لیلا کو دیکھا، جو آج مدد کے لیے راتوں رات امریکہ سے پاکستان آئی تھی۔ اپنی شناخت خفیہ رکھنے کے لیے صرف پروین اور لیلا ہی ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ لیلا نے پروین کو سرجیکل گاؤن پہنایا۔ ڈس انفیکشن کے تمام اقدامات مکمل کرنے کے بعد وہ دوسرے ہال وے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں انہوں نے آپریشن دیکھنے کے لیے موجود ڈاکٹروں کو دیکھا۔ ڈاکٹر جلدی میں تیار ہو گئے تھے اور اس وقت عریشہ کے ارد گرد جمع ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ میری ایم ایل کرنے کے بعد ڈاکٹر ایش یہاں آئی ہیں۔ اگر آپ سب آج کے آپریشن کو دیکھ سکیں تو یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، عریشہ اترا کر بتانے لگی۔ ڈاکٹر جہانگیر جو سب کے بیچ نمایاں تھے نے طریفی نظروں سے عریشہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو بہت بڑی بات ہے عریشہ، تمہارے لیے ایک عظیم موقع ہے۔ اگر آج ایش سے کچھ سیکھنے کو ملا تو تمہارے کیریئر میں بہت مدد ملے گی۔ عریشہ کے چہرے پر فخر اور خود اعتمادی کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سوچا، اب دیکھتے ہیں پروین، تمہیں پتہ چلے گا کہ سچی عزت کیسے کمائی جاتی ہے۔ پروین اور لیلا آپریٹنگ روم کے اندر داخل ہوئے۔ آپریشن کے تمام آلات تیار تھے اور ماحول میں گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پروین نے آہستہ سے کہا، لیلا، وقت کم ہے، ہمیں فوراً شروع کرنا ہوگا۔ لیلا نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی، جبکہ آپریشن روم کے باہر عریشہ ابھی تک غرور کے نشے میں تھی۔ جب ایک نرس آئی اور عریشہ سے کہا، مہربانی کر کے خاموش رہیں، آپریشن شروع ہونے والا ہے، عریشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چپ ہو کر شیشے سے اندر دیکھنے لگی۔ لیکن جیسے ہی آپریشن کا آغاز ہوا، ایش کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہاں پروین کھڑی تھی، سرجیکل ماسک اور گاؤن میں مربوط، خود آپریشن کر رہی تھی۔ عریشہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پروین ایش کیسے ہو سکتی ہے؟ پروین جو ایش کے روپ میں تھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے عریشہ کو دیکھا جو انتہائی جوش و غرور کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی اور جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ لڑکی کتنی بے شرم ہے، پروین نے سوچا، لیکن اس نے اپنے تاثرات پر قابو رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، واقعی تو وہ تم ہی تھی جنہوں نے مجھے ای میل کیا۔ عریشہ نے فخریہ انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں ڈاکٹر ایش، میں نے ہی آپ کو ای میل کی اور آپ کی مہربانی سے یہ ممکن ہوا کہ آج میرے پھپھو کا علاج ہو رہا ہے۔
परवीन की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो जानती थी कि अरीशा झूठ बोल रही है, लेकिन उसने सोचा कि उसे जलील करने का मौका बाद में भी मिल सकता है। उसने सर्द मोहरी में जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम वाकई ईमानदार हो तो शायद तुम्हारे पास वो जज्बा भी हो जो एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है, लेकिन पहले तुम्हें अपने झूठ पर काबू पाना होगा। अरीशा चौंक गई, लेकिन जल्दी से अपने तासुरात संभाल कर बोली, जी डॉक्टर ऐश, मैं पूरी कोशिश करूंगी। डॉक्टर जहांगीर और दीगर हाजिरीन ने ऑपरेशन के लिए अपनी जगह संभाल ली। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हर कोई ऐश परवीन की महारत और एतमाद से मुतासिर हुआ। अरीशा जो अभी तक ये बात हजम करने की कोशिश कर रही थी कि परवीन ने उसे पहचान लिया है या नहीं, अपनी जगह पर खड़ी होकर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता गया, ये वाज़ेह होता गया कि ऐश एक बेमिसाल सर्जन है। अरीशा चेहरे की रंगत बदलने लगी जब उसे एहसास हुआ कि परवीन ना सिर्फ ऑपरेशन कर रही है बल्कि वो वाकई ऐश है। ये कैसे मुमकिन है? परवीन ऐश कैसे हो सकती है? वो तो एक आम सी लड़की थी। अरीशा के दिमाग में सवाल गूंज रहा था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर्स ने परवीन की कारकर्दगी की तारीफ की। जब परवीन ऑपरेशन रूम से बाहर निकली तो अरीशा हड़बड़ाहट में उसके करीब आई और मध्यम आवाज में बोली, परवीन तुम ऐश हो। परवीन ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? अरीशा का चेहरा सफेद पड़ गया और वो पीछे हट गई। आज का दिन उसके लिए ऐसा सबक था जो कभी नहीं भूलेगी। परवीन ने मास्क, ग्लासेस और सर्जिकल कैप पहनी हुई थी, इसलिए वो सर से पांव तक मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लिहाजा किसी ने भी उसके होंठों पर उभरने वाली तंजिया मुस्कुराहट नहीं देखी। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी बहन इतनी बेशर्म हो सकती है। अगर ये पहले होता तो शायद वो थोड़ा नर्म रवैया इख्तियार करती, लेकिन अब परवीन अचानक मुस्कुराई और कहा, ओह, तो तुम परवीन मेहर कासिम हो। उसने जानबूझकर अपनी आवाज नीची कर ली थी, जो पहले ही गहरी थी, अब और ज्यादा गहरी और गले से निकलती हुई महसूस हो रही थी। जैसे उसने कहा, पूरे ऑपरेटिंग रूम में एकदम खामोशी छा गई और हर कोई बशमूल डॉक्टर जहांगीर अरीशा की तरफ देख रहा था। अरीशा की मुस्कुराहट जम गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या वाकई उस मोटी ने ईमेल पर अपना नाम लिख दिया था? डॉक्टर जहांगीर का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने पूछा, अरीशा ये सब क्या है? अरीशा ने थूक निगला और कहानी बनाने की कोशिश करने लगी। आई एम सॉरी प्रोफेसर ऐश। डॉक्टर जहांगीर, मुझे डर था कि प्रोफेसर ऐश मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगी, इसलिए मैंने अपना असली नाम इस्तेमाल करने की बजाय अपनी बहन का नाम इस्तेमाल किया। डॉक्टर जहांगीर के तासुरात नरम हो गए। अच्छा, समझ गया। वाह, उसकी बहन की सारी होशियारी इसी किस्म की हरकतों में लगी रहती है। परवीन ने अपनी नजरें झुका ली। जैसे ही वो ऑपरेटिंग रूम की तरफ चल पड़ी, उसने तजस्सुस से पूछा, तुम्हें मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ से मिला? अरीशा, जिसने अभी अभी सुकून का सांस लिया था, उलझन में पड़ गई। कोई ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? वैसे भी मरीज उसकी फुफ्फो थी। उसका दावा कि उसने ईमेल भेजी मुंतकी तौर पर दुरुस्त मालूम होता था, इससे इस मामले को मजीद कुरेदने की जरूरत ही नहीं थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और हकलाने लगी। मैंने एक दोस्त से पूछा। परवीन ने ऐसे बात जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुम मुझे मेरा ईमेल एड्रेस बता सकती हो? अरीशा अचानक रुक गई। उसके चेहरे के बेनकाब हिस्से बिल्कुल सफेद हो गए। उसका रद्द-ए-अमल खुद ही सब कुछ बयान कर रहा था। गुस्से से सुर्ख डॉक्टर जहांगीर ने अरीशा को डांटते हुए कहा, ये क्या मामला है अरीशा? क्या ये ईमेल वाकई तुमने भेजी थी या नहीं? अरीशा को आखिरकार सच बताना पड़ा। नहीं, ये मैंने नहीं भेजा। ऑपरेटिंग रूम के दरवाजों तक पहुंचकर परवीन ने दरवाजा खोला। अंदर जाने से पहले उसने डॉक्टर जहांगीर को पीछे गुस्से से चिल्लाते हुए सुना, तुमने ये सब कहा था कि ऑपरेशन देखने आ सको। तुम जैसे इखलाकी तौर पर कमजोर और तरबियत सियारी तालिब इल्म को ऐश के ऑपरेशन को देखने का हक नहीं। बाहर जाओ। ऑपरेटिंग रूम में शाइस्ता बेड पर लेटी ने अपनी मुट्ठियों को बेचैनी से जकड़ लिया और छत को घूमते हुए देखा। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने सर घुमाया। जब उसकी नरम आंखें डॉक्टर की नजरें मिली तो उसने नर्वस होकर गहराई से सांस लिया। वो जानती थी कि आज वो शायद ऑपरेटिंग टेबल पर अपनी जान गंवा दे देगी। एक 10% कामयाबी की शरह बहुत कम थी। जैसे ही उसके होंठों पर एक कठोर मुस्कुराहट आई, डॉक्टर अचानक करीब आई। उसने नरम आवाज में कहा, मैं ऐश हूँ शाइस्ता आंटी, बस आराम से सो जाए। जब आप जागेंगी तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा।
शाइस्ता की अचानक आंखें फैल गईं। गॉगल्स के पीछे मानूस बिल्ली जैसी सुनहरी आंखें उसके सामने थी। परवीन, उनके दिल ने अचानक कहा था। होटल फाइनेस्ट के ऊपर वाली मंजिल। बाबा बहुत बुरे हैं जो मम्मी को गलत समझते हैं। मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। बेडरूम में शुमाइल ने खिलौनों के ढेर में से एक वाहिद प्लास्टिक खिलौना गले लगाया और दरवाजे की तरफ पीठ करके कोने में बैठी थी। दरवाजे पे खड़ा बुलंद कामत सालिस नजर आ रहा था। छोटी सी बच्ची का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ था। वो पिछले दिन से इससे बात नहीं कर रही थी और उसकी तरफ अपनी बड़ी और नम आंखों से इस तरह देख रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। सज्जाद कमरे में शुमाइल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। आप यहाँ क्यों बैठे हो हारिस? क्यों ना हम खिलौनों वाली जगह पर चलें? शुमाइल ने सर उठाया और होंठों को मरोड़ते हुए कहा, वहाँ सिर्फ गाड़ियाँ और हवाई जहाज हैं, बार्बी डॉल्स क्यों नहीं है? सालिस ने लब भींच लिए। उसने फैमिली डॉक्टर की तरफ देखते हुए नरम आवाज में पूछा, का टेस्ट तैयार है? हाँ तैयार है, जवाब देते हुए फैमिली डॉक्टर ने खुश दिली से बेडरूम में दाखिल हुआ और नरम लहजे में कहा, क्यों ना हम थोड़ा सा टेस्ट कर लें हारिस? जब हम खत्म कर लेंगे तो तुम्हें एक बार्बी गुड़िया दे दूंगा। शुमाइल जो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसके भाई के लिए एक नापसंदीदा सूरत हाल पैदा करेगा, फौरन सर हिलाकर कहा, ठीक है। अपने बेटे को खुशी खुशी डॉक्टर के पीछे चलते हुए बेडरूम से बाहर जाते हुए देखकर सारिस के चेहरे पर फिक्रमंदी नमूदार हुई। टेस्ट बहुत जल्द खत्म हो गया। आधे घंटे बाद शुमाइल बार्बी डॉल के साथ स्टडी से खुशी खुशी बाहर निकली और बगैर किसी को देखे बेडरूम में दौड़ गई। शुमाइल को पीछे से देखते हुए सारिस, जिसके चेहरे पर एक नाकाबिले बयां तासुर था, स्टडी में दाखिल हुआ और पूछा, क्या रिजल्ट है? खानदानी डॉक्टर ने खंखारते हुए सालिस को देखा। जी हाँ, नतीजे आ गए हैं। बड़ा करम, जहनी तौर पर तैयार रहे मिस्टर सालिस। सालिस ने अपने हाथों को मजबूती से मुट्ठियां भींच ली। फैमिली डॉक्टर ने नरमी से जवाब देने लगा, ये वाज़ेह है कि हारिस मर्दों की तरफ ज्यादा मुतवज्जे है बजाय औरतों के। टेस्ट से ये साबित हुआ है कि वो अपने आप को एक छोटी प्रिंसेस समझता है। बूम! सालिस ने गुस्से में आकर अपना मुक्का मेज पर मारा। वो जो हमेशा कारोबारी दुनिया में जितनी भी चालबाजी और झूठ का सामना करता था, उस सबका मुकाबला महारत और सुकून से करता था, लेकिन आज जो वो खुद बेबस महसूस कर रहा था, क्या करना चाहिए था उसके बारे में। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहाँ सज्जाद इशारा करते हुए सालिस को बाहर आने का कह रहा था। सरद झटक कर वो कमरे से बाहर आ गया। वक्त आ गया है मिस्टर सालिस। उसने पहले ही पूछ-गुछ कर ली थी। ऐश का ऑपरेशन 60 घंटे तवील था। अगर वो भी चल पड़े तो वक्त बिल्कुल ठीक होगा। सालिस ने संजीदगी से उठते हुए कहा, चले। सालिस ने कमरे से निकलते हुए अपने बेटे की तरफ एक नजर डाली, जो अपनी गुड़िया के बाल संवार रहा था। वो हल्का सा गाना गुनगुना रहा था और नरमी से गुड़िया के बालों की चोटी बांध रहा था। फिर उसने एक लिबास का सेट उठाया और गुड़िया को वो पहनाना शुरू कर दिया। उसने बार बार अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की। आखिरकार उसने कहा, डैड थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं हारिस। जब मैं वापस आऊँगा तो हम मिलकर एरोप्लेन से खेलेंगे। शुमाइल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सालिस ने फिर कहा, मैं शाम को वापस आकर तुम्हें एक बार्बी ला कर दूंगा। शुमाइल की आंखों में चमक आ गई और उसने सालिस की तरफ खुश होते हुए देखा, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और नजरें चुरा कर कहा, शुमाइल हारिस को बार्बी गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। शुमाइल हारिस क्या था? उसने सोचा और दिल में एक खालीपन महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल में लाखों तीर चुभे हों। दिल टूटा हुआ होटल से बाहर निकला और सज्जाद के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया, ये बात यकीनी बनाने के लिए कि वह ऐसे मिल सके। सालिस ने फैसला किया कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा। ये नफ्सियाती मसला है मिस्टर सालिस। आपका क्या ख्याल है कि हम इस परवीन को बुलवा कर हारिस से बात करवा लें? सालिस ने लब भींच लिए। परवीन के बारे में सोचने से उसे मजीद गुस्सा आ गया। जब वो वहां पहुंचा तो ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। उसकी नजरों ने परवीन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां वो नहीं थी। उसके दिल में परवीन के लिए मजीद गुस्सा भरने लगा। किस कदर बेहिस थी वो औरत। सालिस ने माथे पर बड़ डाले। सोचा था उसने, फिर से सज्जाद की तजवीज़ को रद्द कर दिया। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगरचे उसका बेटा मामूल के मुताबिक नहीं था, कम अज़ कम वो बेरहम नहीं था। सर्द आवाज़ में जवाब देने के बाद दरवाज़ा खुला और ऑपरेटिंग रूम में दाखिल हो गया
آپریٹنگ روم کے اندر تمام روشنی آپریٹنگ ٹیبل پر مرکوز تھی. اس کی نظریں براہ راست ڈاکٹر ایش پر مرکوز ہو گئیں جو اس وقت مکمل توجہ کے ساتھ آپریشن کر رہی تھی. اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا حیرت کا اظہار آیا. سالس نے پہلے ایش کی ایک تصویر دیکھی تھی، لیکن جو عورت آپریشن کر رہی تھی وہ تصویر والی عورت سے کہیں زیادہ پتلی لگ رہی تھی. وہ خاموشی سے ہجوم کے پیچھے کھڑا تھا. آپریشن کے درمیان کسی کو بھی آپریٹنگ روم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اگر یہ ہاسپٹل مہدی فیملی کا نہ ہوتا تو اس کے لیے یہاں آنا بھی بہت مشکل ہوتا. لہٰذا سالس نے قواعد کے متعلق مکمل پابندی کی اور فوراً آگے نہیں بڑھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ ایش آپریشن مکمل کر لے، پھر وہ اس کے قریب جائے گا. آپریٹنگ روم میں بہت خاموشی تھی. کبھی کبھار ایک عورت کی پیشہ ورانہ مگر آواز سنائی دیتی. پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ کیا ہے؟ پیشنٹ کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ 10 بلیڈ ہیموسٹیٹک 4 سپس. وہ شاید 6 گھنٹے 30 منٹ سے مریض پر آپریشن کر رہی تھی. اس کے پیچھے کھڑا اسسٹنٹ مسلسل اس کا پسینہ پہنچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ ابھی تک بہت مستحکم تھے اور ان میں لرزنے کا کوئی نشان نہیں تھا. اس کی نظریں آپریٹنگ ٹیبل پر گہری توجہ سے مرکوز تھیں اور اس کا چہرہ سنجیدہ تھا. اگرچہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ ایک ناقابل بیان دلکشی کا مظاہرہ کر رہی تھی. سالس نے ابتدا میں سوچا کہ وہ بہت جلد پہنچ گئے ہیں اور اسے 20 منٹ یہاں انتظار کرنا پڑے گا، جس سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا. لیکن یہ آپریشن کافی لمبا گیا، جس سے سالس کو بوریت ہونے لگی اور آخر کار آپریشن ختم ہوا جب پروین کی آواز گونجی. آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، باقی تم سنبھالو. اس کے پیچھے کھڑے سسٹر نے جواب دیا. جی ٹھیک ہے. چیف سرجن وہ شخص تھا جو آپریشن کرتا تھا، جبکہ اسسٹنٹ آخر میں سادہ سے ٹانکے لگاتا تھا. اب تک آپریشن میں سب کچھ بخوبی چل رہا تھا، مگر اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے حادثاتی طور پر اسسٹنٹ کے ہاتھ میں رکھی ٹرے کو دھکیل دیا ہو اور اس میں پڑی چھڑی اچانک زمین پر گر گئی. سب یکدم سے چونک گئے تھے. آپریشن ٹیبل کے ارد گرد کی لائٹس بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے اطراف کا منظر نسبتاً سیاہ نظر آ رہا تھا. ایش جو ان اسسٹنٹ کے درمیان چھپی ہوئی تھی نے فوراً مداخلت کی. اس کی آواز میں غصہ تھا. تم لوگ اتنے غافل کیوں ہو؟ خوش قسمتی ہے کہ آخر میں صرف ٹانکے لگانے باقی ہیں. تم لوگ میرے ساتھ جا رہے ہو. ٹھیک ہے. اسسٹنٹ اور ایش سب ایک ہی رنگ کے سرجیکل گاؤن پہنے ہوئے تھے اور سیدھے اسٹرائل ایریا کی طرف جا رہے تھے. سالس فوراً ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا. اسٹرائل ایریا میں پہنچ کر انہوں نے اپنے گوگلز، ماسک اور دستانے اتارے اور بہتے پانی سے ہاتھ دھوئے. ان میں سے ایک سوا باقی سب کے ہال لمبے تھے. ایج کے بال لمبے نہیں تھے، چنانچہ سالس سیدھا اسی ڈاکٹر کے پیچھے چل کر، جس کے بال کندھے تک آ رہے تھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا. ہیلو ایش، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے. تاہم جو ڈاکٹر مڑ کر اسے دیکھنے لگی وہ بے حد سادہ سی تھی. اس نے سالس کو حیرت سے دیکھا اور کہا. ڈاکٹر ایش تو جا چکی ہیں. میں لیلا ہوں، ان کی اسسٹنٹ. آپ کون ہیں؟ سالس نے اپنی بھویں چڑھائی. تب اسے احساس ہوا کہ وہ دھوکا کھا گیا تھا. کیا ایش واقعی یہ سمجھتی تھی کہ وہ آج بچ کر جا سکتی ہے؟ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا موبائل فون نکالا اور سجاد کو کال کی. اس کی آواز بے حد سرد تھی. آپریشن روم کے تمام راستوں کو بند کر دو اور اندر موجود تمام افراد کی جانچ پڑتال کرو. جی سر. آپریٹنگ روم میں پروین نے اپنی آنکھوں کے کونے سے سالس مہدی کو وارڈ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا. اس نے آپریٹنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گہری سانس لی. اسے پہلے ہی یہ علم تھا کہ ایش کے طور پر آپریشن کرنے کے لیے آنے سے خبریں باہر جائیں گی اور وہ شخص جو سماجی حیثیت میں بلند مقام رکھتا تھا اس کی توجہ ضرور حاصل کرے گا. لہٰذا اس نے اس بات کے لیے پہلے ہی تیاری کر رہی تھی. یہ کام سی بات تھی کہ چیف سرجن معمولی چیزوں جیسے کہ سیوننگ نہیں کرتا. تاہم پروین نے اپنی پھوپھی پر آپریشن کرتے وقت کامل نتیجے کی توقع رکھی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ یہ کام خود کرے گی. سب کے لیے ایش اور اس کے اسسٹنٹ جا چکے تھے. کون جانتا تھا کہ وہ پہلے کے ہنگامے میں بس مڑ کر دیکھ رہی تھی اور حقیقت میں ابھی تک یہاں موجود تھی. وہ تیزی سے حرکت کرتی صرف 10 منٹ میں اس نے سیوننگ مکمل کر دی تھی. آخر کار اپنی پھوپھی کے مختلف ڈیٹا انڈیکیٹرز چیک کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا. آپریشن کامیاب رہا. آپریشن کے بعد کی دیکھ بھال ایک پیشہ ور نرس کو سونپ دی گئی. اس کے بعد وہ اور باقی 2 اسسٹنٹ جو ڈاکٹرز کو آپریشن دیکھنے کے لیے لے کر گئے تھے اسٹرائل ایریا میں داخل ہو گئے. پروین نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں نیند کی لہر محسوس کی. 7 گھنٹے کا آپریشن
جسم پر جو اثر پڑا وہ ناقابل تصور تھا. ان لوگوں کے لیے جس کا جسمانی مزاج قدرتی طور پر کمزور ہو یہ بہت سزا دینے والا کام تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ واپس جائے گی تو اسے شاید 14 سے 15 گھنٹے تک مسلسل نیند آئے گی. اچانک اس نے لیلا کو اسٹرائل ایریا میں اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا. پروین رکی. ایک عجیب سا احساس اٹھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو. اگلے لمحے اس نے دیکھا کہ آپریشن روم کے دروازے پر سیاہ لباس میں ملبوس باڈی گارڈز کھڑے ہیں اور ہر شخص کی شناخت چیک کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مسٹر سالس ہمیں آپریشن کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، پھر ہمیں آپ کی غیر ضروری تفتیش کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ لیلا تھی جو غصے میں سالس مہدی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شخص جو دروازے پر کھڑا تھا اس کی موجودگی میں عجیب تناؤ سا محسوس ہو رہا تھا. ماحول میں اس کی وجوہات، اس کا اونچا قد اور کسرتی بدن کے خد و خال اسے اس پورے ماحول میں چھایا ہوا محسوس ہو رہے تھے کہ ایک سخت نوعیت کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا. اس کے ساتھ کھڑا سجاد بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دے رہا تھا. میں معافی چاہتا ہوں مس، آپ اس ہاسپٹل کی ملازمت پر ڈاکٹر نہیں ہیں. اگر مریض کو کوئی نقصان پہنچا تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے براہ کرم اپنی انفارمیشن چھوڑ کے جائیے. پروین نے آنکھیں میچ کے اندر ہی اندر ایک گہری سانس لی. یہ تانا شاید اتنا آسانی سے نہیں چھوٹنے والا. کیا اس سے لڑا جائے اب؟ لیکن 7 گھنٹے مسلسل آپریشن کے بعد اس کی کمزور وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بحث کرے. اوپر سے فی الحال اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. زیادہ کمزوری محسوس کرنے کی وجہ سے ان سب کے چکر میں اسے خبر نہیں تھی کہ سالس اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا. اگرچہ وہ سرجیکل گاؤن میں ملبوس تھی، اس کا جسمانی انداز ایش سے بہت مشابہت رکھتا تھا. سب لوگ سجاد کے ساتھ تعاون کر رہے تھے مگر وہ اکیلی پیچھے کھڑی تھی اور خود میں ہمت مجتمع کر رہی تھی کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے. باوجود یہ کہ اسے اس وقت جسمانی کمزوری ہو رہی تھی، سالس اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ واقعی ایک اچھا جال تھا، تو مجھے تقریباً پھانس ہی لیتی. سب کی نظریں پروین پر تھی. ڈاکٹر ایش کیوں نہ اپنا ماسک اتار دو؟ سالس کی مبہم لیکن سرد آواز گونجی. پروین نے اس بلند کامر شخص کو سر تپا دیکھا جس کے ہونے سے پورا ماحول تناؤ کا شکار ہوتا محسوس ہو رہا تھا. پروین نے اچانک ہنستے ہوئے اپنا ماسک اور گوگلز اتارے جو اس کے سرجیکل کیپ پر لٹک گئے. اس کے سیاہ بال اس کی حرکت میں بکھر گئے. سالس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور اس نے حیرانی سے اسے دیکھا. یہ وہی عورت ہے جسے وہ جانتا تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ وہ ہو؟ پروین نے نظریں جھکائیں جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی اور مدھم آواز میں کہا، چونکہ آپ نے مجھے پکڑ لیا ہے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی. سالس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. پھر اس نے مزید پروین کو سنا، میں واقعی غلط تھی. میں نے آپریشن روم میں چھپ کر اپنی پھپھو کی نگرانی کی. اگر ہاسپٹل مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو میں قبول کرتی ہوں. پھر اس نے سرد مہری سے کہا، لیکن مریض کے رشتہ دار ہونے کے ناطے مجھے لگتا ہے کہ ہاسپٹل کو میری کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے. اس کی آواز سرد اور صاف تھی جیسے گلاس کی چمک جو ایک سکون اور سنجیدگی کا تاثر دیتی تھی. سالس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آیا تو اس نے اپنی پھپھو کی اس حالت کو نظر انداز نہیں کیا تھا. پروین نے سامنے کھڑے شخص کو گھورتے ہوئے دیکھا. اس کی گمبھیر آنکھوں میں گہرائی سی تھی، عجیب سا ان کہیں تاثر، حتیٰ کہ اس کی آنکھ کے قریب موجود دل بھی پراسرار سا لگ رہا تھا. پروین نہیں جانتی تھی کہ وہ اس پر یقین کرتا ہے یا نہیں. اگر مس پروین میری ایک شرط پر رضامندی ظاہر کرے تو ہاسپٹل کی طرف سے میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. سالس کی بات پہ وہ چمبے سے اسے دیکھنے لگی. کیا شرط ہے؟ سالس نے آہستہ سے ایک ہنکار کر گلا صاف کیا. میرے ساتھ ہوٹل چلنا ہے اور میرے بیٹے کو 2 گھنٹے وقت دینا ہے. حارث رات سے ہی اس سے ناراض تھا اور اس نے اس سے بات نہیں کی، حتیٰ کہ وہ باہر بھی گیا اور مسلسل ممی کے بارے میں پوچھ رہا تھا. اب جبکہ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پروین اتنی سرد اور بے حس عورت نہیں ہے، نرم دل اور مہربان خاتون ہے، تو اس کا بیٹا یقیناً خوش ہو جائے گا اور وہ اسے پروین سے ملنے کی اجازت دے. پروین حیران تھی. اس کی یادداشت درست تھی تو جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اس نے اس سے کہا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہے. جب وہ کل فلم دیکھنے گئے تھے اس نے پھر اسے ایک اور تنبیہ کی تھی. یہ آدمی اچانک اپنی عقل سے پیدل ہو گیا تھا. پروین کی آنکھوں میں حیرانی تھی. سالس کو مضطرب کر گیا. اس کے قریب آنے کے لیے اس عورت نے حارث کی منظوری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گی.
وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ پروین نے سردان نگاہوں میں عجیب تاثر ابھرا۔ اب غلط فہمی کا شکار ہے مسٹر سالس، میں نہ تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہوں اور نہ ہی آپ میرے متعلق ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں۔ سالس رکا تھا۔ پروین ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کے انداز میں بالکل جھکاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ سالس کے مقابل پر اعتماد کری تھی۔ اور اگر ہاسپٹل مجھے واقعی جوابدار ٹھہرانا چاہتا ہے تو براہ کرم میرے وکیل سے رابطہ کرے، کہہ کر اس نے اپنا منہ ماسک ڈھانپ لیا۔ ایک آہ بھری، آہستگی سے سالس کے قریب سے گزری اور آپریشن روم سے باہر نکل گئی۔ اس پہ مسلسل نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے پاس کسی بچے کے ساتھ کھیلنے کا وقت کہاں تھا۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ جلدی سے گھر جا کر سو جائے۔ حتیٰ کہ سالس کو بھی لوگوں کو اپنی مرضی سے حراست میں رکھنے کا حق نہیں تھا۔ اگر وہ ایش کو نہیں ڈھونڈ سکا تو اس کے پاس ان کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہوٹل واپس جاتے ہوئے گاڑی میں سجاد نے شکایت کی، کیا ایش ایلین ہے؟ وہ اتنی عجیب عورت کیوں ہے؟ جب میں باہر پہرے دے رہا تھا تو وہ کیسے نکل گئی؟ سالس جو پیچھے سیٹ پر بیٹھا تھا نے جواب دیا، 3 ممکنہ وضاحتیں ہیں۔ ایک، ہماری معلومات غلط تھی اور ایش لمبے بالوں والی ہے۔ 2، ایش کے پاس بہت اچھے طریقے ہیں اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ کم امکان ہے۔ ہاں، ہم نے ہاسپٹل کے احاطے کو بہت مضبوط طریقے سے گھیر لیا تھا، جب تک ہاسپٹل میں زیر زمین سرنگ نہ ہو یا وہ اڑ نہ سکتی ہو، وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر سجاد نے کچھ سوچتے سوال کیا، تیسرا ممکنہ وضاحت کیا ہے؟ ساجد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے مڑ کر گاڑی سے باہر دیکھا اور آہستہ سے کہا، پروین مہر کاظم ہی ایش ہے۔